کہتے ہیں عظمت کسی نے مانگی، شہرہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی نے عظمتوں کو طلب کیا، کسی نے رفعتوں کو طلب کیا، کسی نے شہرتوں کو طلب کیا، کسی نے بلندیوں کو طلب کیا، کسی نے بڑی بڑی گاڑیوں کو طلب کیا، کسی نے بلڈنگوں کو طلب کیا، کسی نے دنیا کی عظمت و شان کو بلند کیا، لیکن دنیا میں سب ایک سے نہیں آتے۔ کوئی دنیا میں ایسا بھی آیا کہ جس نے دنیا میں آنے کے بعد دنیا کی عظمتوں کو طلب نہیں کیا، دنیا کی رفعتوں کو طلب نہیں کیا، دنیا کی بلندیوں کو طلب نہیں کیا، دنیا کی شہرتوں کو طلب نہیں کیا، دنیا میں آنے کے بعد بڑی بڑی بلڈنگوں کو اور عیش و آرام سے بھری گاڑیوں کو طلب نہیں کیا، بلکہ اگر طلب کیا تھا تو ساری کائنات کے مالک رب کے دیدار کو طلب کیا تھا۔ کیا طلب کیا تھا؟ رب کا دیدار، پروردگار کا دیدار طلب کیا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت موسیٰ تھے۔ حضرت موسیٰ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، اللہ سے ان کی بات چیت ہوتی، اللہ ان سے کلام فرماتا۔ ایک مرتبہ کوہ طور پر گئے، میں اشارہ کر رہا ہوں تاکہ شعر سمجھ میں آ جائے۔ کوہ طور پر گئے، وہاں اللہ نے ان سے کلام فرمایا، اللہ کے کلام کو سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات چیت کو سنا، مزہ آ گیا، مچل گئے، دیوانے ہو گئے، فرزانے ہو گئے۔ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے مالک و مولا، اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اے دنیا کو بنانے والے پالن ہار، اے مجھے کلیم اللہ بنانے والے، اے مجھے موسیٰ بنانے والے، اے مجھے پیغمبر بنانے والے، پروردگار تیرے کلام میں تو بڑا مزہ ہے، تیرے کلام میں تو بڑا لطف ہے، تیرے کلام میں تو بڑی شیرینی ہے، تیرے کلام میں تو بڑا کیف ہے۔ اے مالک و مولا، جب تیرے کلام میں اتنا مزہ ہے، جب تیرے کلام میں اتنی شیرینی ہے، جب تیرے کلام میں اتنا سرور ہے، جب تیرے کلام میں اتنا لطف ہے، تو اے مالک و مولا تیرے دیدار میں کتنا مزہ ہوگا۔ اے مالک و مولا، واہ بھائی بنا رہے تکبیر، اے مالک و مولا، تیرا کلام تو سن لیا ہے، تیرے کلام کے مزے کو تو حاصل کر لیا ہے، تیرے کلام کی شیرینی مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ اے مالک و مولا، میری قسمت کا ستارہ اوجے سریا پہ پہنچ جائے اگر تیرا دیدار اور ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ رب کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ دیدار تو نہیں ہو سکتا۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دیدار دنیا کی زندگی میں فقط ایک ذات کے لیے ہے، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ ہم فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ تو وہ ذات ہے ہمارے نبی کی۔ ہمارے نبی کے علاوہ دنیا میں کسی کو اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا۔ ہاں جنت میں جنتیوں کو دیدار ہوگا، تو اس لیے جنت میں جانے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ جنتی جو جنت میں جائیں گے نا، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی، جنت میں اللہ ان سے کہے گا، اے میرے بندو میں تم سے راضی ہوں، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے، پتہ ہے کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے، اے مالک و مولا، ہم تجھ سے کیسے راضی نہ ہو؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی جنہیں نہ کبھی ہمارے کانوں نے سنا، نہ ہماری آنکھوں نے دیکھا۔ اے اللہ، تو نے ہمیں خوبصورت بچے بھی دیے، تو نے ہمیں مال و دولت بھی دیا، اے مالک و مولا بہترین مکانات میں رہنے کا ٹھکانہ بھی بنایا، اے مالک و مولا دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ہم تجھ سے کیسے راضی نہ ہو؟ تو نے وہ نعمتیں دی جن کا کبھی ہمارے دلوں میں تصور بھی نہیں آیا۔ لیکن اے مالک و مولا، تیری ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن ایک نعمت تیری رہ گئی ہے جس کا وعدہ تو نے کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے فرشتوں، حجاب اٹھا دو، پردے ہٹا دو، جتنے حجابات ہیں سب ہٹا دو۔ فرشتے کہیں گے، مالک و مولا یہ تو گناہ بھی کرتے تھے دنیا میں۔ اللہ فرمائے گا، یہ مجھ سے ڈرتے تھے، یہ میرے خوف سے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکالتے تھے۔ اے فرشتوں حجاب اٹھاؤ، حجاب اٹھائے جائیں گے اور سارے جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ فرمائے گا، اے جنتیوں، اے میرے بندو، دنیا تو دار عمل تھی، یہ دار عمل نہیں ہے تو دار جزا ہے، اپنے سروں کو اٹھا لو، میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے جنت میں جانے کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو جائے، سب سے بڑی دولت ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا، ہے مالک و مولا دیدار کرا دے، دیدار تو نہیں ہوا۔
دیدار نہیں ہوا، لمبا واقعہ، لیکن جو خواہش انہوں نے کی تھی نا دیدار کی، اسی خواہش کو اس شعر میں شاعر نے بیان کیا اور کہا عظمت کسی نے مانگی، شہرہ کسی نے مانگا، مشتاق دید ہو کر جلوہ کسی نے مانگا، اور اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا۔ اولاد فاطمہ، ارے کون ہے اولاد فاطمہ؟ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ امام حسین کا ذکر آئے اور سبحان اللہ نہ نکلے۔ امام حسین، امام حسن، جن کے کربلا کے تصور کسی شاعر کے دل و دماغ میں آیا تھا تو اس نے عشق کی تعریف کی تھی، اس نے پیار کی تعریف کی تھی، اس نے محبت کی تعریف کی تھی۔ اس نے کہا تھا اے دنیا والو، جانتے ہو محبت کیا ہے؟ جانتے ہو عشق کیا ہے؟ جانتے ہو پیار کیا ہے؟ تو کسی نے کہا تھا اے شاعری کرنے والے ذرا بتا دے کہ عشق کیا ہے؟ تو اس نے کہا تھا لب پر ہے ذکر صبت پیمبر، یہ عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہا تھا؟ لب پر ہے، لب کہتے ہیں ہونٹوں کو، اور صبت کہتے ہیں نواسے کو، مراد ہے نواسے رسول امام حسین اور امام حسن۔ شاعر کہتا ہے لب پر ہے ذکر صبت پیمبر، یہ عشق ہے، وابستہ ہے انہی سے مقدر، یہ عشق ہے، اور دین محمدی کو بچانے کے واسطے قربان ہو گئے 72، یہ عشق ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اولاد فاطمہ کا صدقہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اور ایک شعر اور شاعر کہتا سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں۔ ماشاءاللہ وکیل صاحب ہر جلسے میں جہاں آس پاس میں ہوتا بالکل آگے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور دین کا سچا خادم بنا دے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ دین کی سچی خدمت کرنے والا بنائے۔ تو شاعر کہتا ہے سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کونو مقام پہنچے۔ شاعر کہتا ہے دنیا میں مایوس انسان جو بڑی بڑی بارگاہوں میں گیا، نوابوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، بڑے بڑے نیتاؤں لیڈروں کے پاس گیا، لیکن کہیں سے سکون نہ ملا، کہیں سے دل کو تسلی نہ ہوئی، کہیں سے مقدمہ حل نہیں ہوا، کہیں سے دل کو اطمینان نصیب نہیں ہوا، پریشان ہو کے آ رہا تھا۔ نظر پڑ گئی گویا مولانا حسیب الرحمان صاحب کی، اور یہ کہنے لگے اے انسان، اے دنیا کے انسان، تو مایوس کیوں ہے؟ ارے سن، ابھی تو دنیا داروں کے پاس گیا تھا، ابھی دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس گیا تھا، دنیا کے طبیبوں کے پاس گیا تھا، دنیا کے حکیموں کے پاس گیا تھا، دنیا کے نوابوں کے پاس گیا تھا، دنیا کے سرداروں کے پاس گیا تھا۔ ارے سن، ابھی کائنات میں اللہ نے ایک ایسا در بنایا ہے، ایک ایسی بارگاہ بنائی ہے، ایک ایسا دربار بنایا ہے کہ جہاں روتا ہوا جاتا ہے تو مسکراتا ہوا واپس آتا ہے، جہاں پریشانیاں لے کر کے جاتا ہے تو آسانیاں لے کر کے آتا ہے، جہاں خالی جھولیاں لے کر کے جاتا ہے تو جھولیاں بھر کے واپس لوٹتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا مولانا حسیب الرحمان جلدی بتا دو وہ دربار کون سا ہے، جلدی سے بتا دو وہ بارگاہ کون سی ہے، جلدی سے بتا دو وہ در کون سا ہے۔ تو شاعر نے مدینے کا پتہ شاعری کے انداز میں بتایا تھا اور کہا تھا سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کونو مقام پہنچے، کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے، ان کی عنایتوں کا یہ فیض عام دیکھے، جب آ گئی ہے جوشے رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت علامہ کامل حسین صاحب قبلہ مصباحی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے دربار میں ایسی کیا بات تھی، ایسا کیا کمال تھا، کیا کوئی نسخہ دیا جاتا تھا کہ جس سے آدمی کو سکون مل جاتا تھا؟ تو میں نے کہا نہیں، نسخہ کوئی نہیں دیا جاتا تھا، مال و دولت نہیں دی جاتی تھی، وہاں جو ہے وہ کروڑ پتی نہیں بنایا جاتا تھا، لیکن پھر بھی دل کو سکون ملتا تھا، پھر بھی جو ہے پریشانیاں ختم ہو جاتی تھی۔ کہنے لگا ایسا کیوں؟ میں نے کہا بات صرف چھوٹی سی ہے، بات سننے میں بڑی چھوٹی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی ہے، اور ایسی بڑی ہے کہ اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو پوری دنیا کا سکون پوشیدہ ہو جائے، پوری دنیا کا سکون پوشیدہ ہو جائے۔ کہنے لگا بڑی غور سے سننا۔ میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرے نبی کے دربار میں لوگوں کے دلوں کا خیال بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ کہے کا دلوں کا خیال،
میرے رسول، میرے نبی، میرے آقا اس بات کا بہت زیادہ خیال کرتے کہ دنیا میں میرے کسی امتی کا دل نہ ٹوٹ جائے، کسی کا دل مضطرب نہ ہو جائے، کسی کا دل شکستہ نہ ہو جائے، کسی کے دل کو چوٹ نہ لگ جائے، کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ میں ایک واقعہ سناؤں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی کے دربار میں لوگوں کے دلوں کا کتنا خیال کیا جاتا۔ اللہ اکبر، نبی کا دربار لگا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، مسجد نبوی شریف ہے اسلام کا پارلیمنٹ۔ کیا؟ اسلام کا پارلیمنٹ ہی تو ہے مسجد نبوی۔ مسجد نبوی شریف ہے، مجمع لگا ہے، صحابہ سامنے بیٹھے ہیں، حضور کے گھر والے سامنے بیٹھے ہیں، حضور خطاب فرما رہے ہیں۔ اچانک ایک صحابی سامنے سے اٹھے، ادب کے ساتھ جانے لگے۔ حضور نے فرمایا، پیارے صحابی کہاں جا رہے ہو، جلدی کیسی ہے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ آپ کو تو معلوم ہے باپ کو بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ بڑی غور سے سننا بات کو، باپ کو بیٹے سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ یا رسول اللہ صبح سے بیٹا غائب ہے، پتہ نہیں چلتا کہاں چلا گیا، میری نظریں بار بار اشتیاق میں ہے کہ کاش وہ مجھے نظر آ جائے، میرے سامنے آ جائے۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابی رکو، میں بتاتا ہوں تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غائب داں نظروں سے دیکھ لیا، کہا میں بتاتا ہوں تمہارا بیٹا کہاں ہے۔ کہا یا رسول اللہ جلدی بتائیں۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے نا، اس درخت کے نیچے کچھ بچے کھیل رہے ہیں، اسی میں تمہارا بچہ بھی کھیل رہا ہے۔ انہوں نے جیسے سنا نا تو بڑی دیر سے پریشان تھے، فوراً اٹھے پھر جانے لگے۔ میرے نبی نے فرمایا، رکو میرے صحابی، ایک بات اور سنتے جاؤ، جاتے رہے ہو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے، جاتے رہے ہو اپنے فرزند کو بلانے کے لیے، جاتے رہے ہو اپنے لخت جگر کو بلانے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ کیا کہا؟ ایک بات یاد رکھنا۔ وہاں حضور نے فرمایا تھا، یہاں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بات آپ بھی یاد رکھنا۔ وہ بات آپ نے یاد کر لی اور اس ایک بات پر آپ نے عمل کر لیا تو انشاءاللہ یہی کافی ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا، میرے پیارے صحابی جاتے رہے ہو اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ انہوں نے کہا، حضور فرمائیں کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا، جب تم اپنے بیٹے کو بلانے کے لیے جاؤ اور قریب پہنچ جاؤ اور جب تم اسے آواز دو تو بیٹا کہہ کے آواز مت دینا۔ وہ حیرت میں پڑ گئے، یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے، اپنے فرزند کو فرزند نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے، اپنے لخت جگر کو لخت جگر نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، پیارے دیوانے، پیارے صحابی صحیح کہتے ہو، بیٹے کو بیٹا کہا جائے گا، لخت جگر کو لخت جگر کہا جائے گا، نور نظر کو نور نظر کہا جائے گا، لیکن ہے میرے پیارے صحابی، جہاں میری نظر دیکھ رہی ہے وہاں تم نہیں دیکھ رہے۔ کہا کیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے صحابی، جس درخت کے نیچے تمہارا بچہ کھیل رہا ہے اسی درخت کے نیچے کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں۔ اگر تم نے اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز دی، اگر تم نے اپنے بیٹے کو لخت جگر کہہ کے پکارا، اگر تم نے اپنے بیٹے کو نور نظر کہہ کے پکارا تو ان یتیموں کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور اے میرے پیارے صحابی، یاد رکھو، تمہارا نبی دنیا میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جواب نہیں ہے بھائی۔ اللہ، تمہارا نبی دنیا میں کسی کا دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو چھوڑنے کے لیے آیا ہے۔ میرے عزیز، میں نے یہ واقعہ تو سنایا، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دو تین باتیں۔ حضور کی سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے یہ، حضور کی سیرت کا بہت بڑا حصہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کا خیال کیا جائے۔ اور ہمارا حال کیا ہے آج؟ ذرا ذرا سی بات پر آپ کے بچوں کی کسی سے باہر لڑائی ہو گئی تو آپ بجائے سمجھانے کے، آپ بجائے لڑائی کو مٹانے کے، آپ آتے ہیں گھروں سے اور دوسرے کے بچوں کو یا تو مارنا شروع کرتے ہیں یا گالیاں دینا شروع کرتے ہیں۔ یہی تو ہوتا ہے۔ یا چھوٹی چھوٹی بات پر آپ لاٹھیاں نکال لیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر آپ کے ہاں بندوقیں نکل آتی ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں، حالات اتنے خراب ہو جاتے ہیں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور ایسے دور میں بھی جب کہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم ایک دوسرے کے دل کا کوئی خیال نہیں کرتے۔ میرے عزیز، ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے امتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن مجھے بتاؤ کہ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ کی سیرت پر عمل کیا جائے؟ میرے عزیز، آپ ذرا سوچیں، آپ کسی کو گالی دیں گے، کسی کے بچے کو ماریں گے، کسی پر لاٹھیاں نکال کے لائیں گے تو دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا اس کا؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں دل توڑنے نہیں آیا میں،
اور آپ کے عمل سے سامنے والے کا دل ٹوٹ رہا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور رسول اللہ کی دنیا میں مخالفت کرو گے تو جنت ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ میرے عزیز، اگر آپ نے اس ایک بات پر عمل کر لیا کہ آپ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم آج کے بعد کسی کا دل نہیں توڑیں گے، کسی کے دل کو شکستہ نہیں کریں گے، کسی کے دل کو مضطرب نہیں کریں گے، کسی کے دل کو پریشان نہیں کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں ہر ایک آدمی جب یہ سوچ لے گا تو آپ کے درمیان اتحاد کرانے کے لیے نہ کسی نیتا کو آنے کی ضرورت ہے، نہ کسی مولانا کو اتحاد کرانے کی ضرورت ہے، آٹومیٹک محبتیں قائم ہو جائیں گی کہ نہیں؟ تو سیرت کے اس اہم پہلو پر جو ہے آپ غور کریں۔ تو میں شعر پڑھ رہا تھا، سارے جہاں میں جس کی پوری نہ ہو امیدیں، وہ بارگاہ شاہ کون و مقام میں پہنچے، کیسا ہی سخت غم ہو ہرگز نہ آس توڑے ان کی عنایتوں کا، یہ فیض عام دیکھے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر اور رہ گیا، چلو اس کو بھی پڑھ دیتا ہوں۔ احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم۔ احمد رضا جانتے ہیں نا؟ احمد رضا وہی جنہیں آپ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں ہر جگہ یہ نام ضرور آ جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں مسلمانوں کی زبانوں پر کسی نام کا اس انداز سے جاری ہو جانا کہ ہندوستان میں دیکھو تو اعلیٰ حضرت، پاکستان میں دیکھو تو اعلیٰ حضرت، دنیا کے جس ملک میں دیکھو زبانوں پر مسلمانوں کی اعلیٰ حضرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نام اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کا درجہ پا چکا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موقع نہیں ہے ورنہ بتاتا میں ان کے بارے میں کیوں نام لیا جاتا ہے۔ خیر، احمد رضا جہاں میں فن کا امام اعظم، عشق نبی کا پیکر، اسرار دی کا محرم، ان کا کلام حسن شعر و ادب کا سنگم، مختار جن کو سن کر کہتا ہے سارا عالم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حضرات، تو آج کا یہ پروگرام عقیقے کے حوالے سے کیا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ آپ کو چند باتیں یہ بتا دی جائیں کہ اولاد کی تربیت کیسے ہونی چاہیے اور اولاد کی تربیت کتنی ضروری ہے ہمارے اوپر۔ بے پناہ ضروری ہے اولاد کی تربیت۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار نعمتیں بندوں کو عطا فرمائی، مال دیا، گھر دیا، اولاد دی، اس کے علاوہ بہت سی نعمتیں، اور نعمتوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ نعمت پر شکر ادا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو میں نعمتوں کو اور زیادہ بڑھا دوں گا، اور نعمتوں پر اگر شکریہ نہ ادا کیا جائے تو نعمتیں گھٹ جاتی ہیں۔ تو عقیقہ جو ہے یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا یا بیٹی عطا فرمائی، اور آپ اس کے شکریہ کے طور پر جو ہے وہ جانور ذبح کرتے ہیں اور عقیقہ کرتے ہیں۔ اس عقیقے کے بہت سے فائدے ہوتے ہیں۔ عقیقے سے بچہ بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن عقیقہ کیا جائے فقط یہ سوچ کر کے یہ سنت ہے، یہ نہیں کہ ہمارا نام ہو جائے۔ معاشرے میں ہمیں لوگ یہ کہنے لگے کہ بہت بڑا عقیقہ کیا تھا صاحب فلاں نے، اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہے تو پھر جو فائدے حقیقی عقیقے کی وجہ سے آپ کے بچے کو ملتے وہ نہیں مل پائیں گے، اس لیے خلوص رہنا چاہیے۔ تو حضرات، بچے کی تربیت اچھی ہونی چاہیے، بچپن ہی سے اچھی ہونی چاہیے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں آ جاتا ہے نا، یعنی ماں حاملہ ہو جاتی ہے، تو ماں کے کام جو ہوتے ہیں، اب ماں جو کام کرتی ہے، جو افعال ہوتے ہیں، جو حرکتیں ہوتی ہیں ماں کی، اچھی حرکتیں یا بری حرکتیں جو بھی ہوتی ہیں، ان کا اثر ڈائریکٹ بچے پر پڑا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آج میڈیکل سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ عورت جو کام کرتی ہے اس وقت اس کا اثر جو ہے وہ بچے کے ڈی این اے میں پہنچتا ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے نا تو آپ کو یہ پوری تفصیل مل جائے گی کہ کس انداز سے والدہ کے کیے جانے والے کاموں کا اثر بچے کے ڈی این اے پر پڑتا ہے۔ یعنی ماں اگر حاملہ ہونے کے وقت میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو قرآن کی تلاوت کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اگر وہ گانے گاتی ہے تو گانوں کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اگر وہ نعتیں پڑھتی ہے تو نعتوں کا اثر بچے پر پڑتا ہے، اگر وہ درود پاک کے نغمے گنگناتی ہے تو درود پاک کا اثر بچے پر پڑا کرتا ہے۔ اور جو بچہ، جس بچے کی ماں حالت حمل میں نعتیں پڑھتی نظر آئے، جس بچے کی ماں حالت حمل میں قرآن کی تلاوت کرتی نظر آئے، جس بچے کی ماں حالت حمل میں درود پاک کے نغمے گنگناتی نظر آئے، تو مجھے بتاؤ جب بچے کے ڈی این اے میں درود پاک کا اثر پہنچے گا، جب بچے کے ڈی این اے میں قرآن کی تلاوت کا اثر پہنچے گا، جب بچے کے ڈی این اے میں درود پاک کے اور نعت کے نغموں کا اثر پہنچے گا، جب قرآن پاک کی سورتوں کا اثر پہنچے
کہ یہ بچہ عام بچہ نہیں ہوگا بلکہ یہ بچہ حضرت صدیق اکبر کا غلام ہوگا، یہ بچہ حضرت فاروق اعظم کا غلام ہوگا، یہ بچہ حضرت عثمان غنی کا غلام ہوگا، یہ بچہ حضرت مولا علی کا غلام ہوگا، بلکہ یوں کہہ لو کہ یہ بچہ شہیدوں کے امام کربلا میں شہید ہونے والے حضرت امام حسین کا غلام ہوگا، وہ سچا حسینی ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بچوں پر ماں کی تربیت کا کتنا اچھا اثر پڑتا ہے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہوگا۔ میں 2-3 واقعات آپ کو سناؤں کہ مائیں اگر اچھی ہوتی ہیں تو بچے اچھے ہوتے ہیں، عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ پچھلی شخصیات کا، بزرگوں کا آپ مطالعہ کریں، تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو بچہ بھی ولی ہوا ہے، جو بچہ بھی اللہ کا نیک بندہ ہوا ہے، جو بچہ بھی غازی ہوا ہے، جو بچہ بھی شہید ہوا ہے، تو ایسے ہر بچے کے پیچھے ماں کا ہاتھ ضرور نظر آئے گا، ماں کا کردار نظر آئے گا، ماں کا عمل نظر آئے گا، ماں کی نیکی نظر آئے گی، ماں کے سجدے نظر آئیں گے۔ آپ دیکھیں ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حضرت عبد الرحمن فروخ، ہزاروں سال پرانے بزرگ ہیں۔ حضرت امام مالک 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن فروخ کے بیٹے امام ربیعہ امام مالک کے استاذ حدیث ہیں۔ میں ان کا واقعہ آپ کو سناؤں۔ یہ جب حالت حمل میں تھے، حضرت ربیعہ ماں کے شکم میں تھے، ان کے والد حضرت عبد الرحمن فروخ جو ہے وہ جہاد کے لیے گئے، جہاد کے لیے۔ تو پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک جنگ لڑی، پتہ چلا دوسرے ملک میں جو ہے وہ مسلمان مار کا آرائی کر رہے ہیں، مسلمانوں سے جنگ ہو رہی ہے، تو دوسرے ملک راستہ اختیار کر لیا، تیسرے ملک چلے گئے، تو کبھی کبھی بہت دن ہو جاتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن فروخ نے 30,000 دینار اپنی بیوی کو دیے اور دینے کے بعد وہ وہاں سے چل دیے اور گئے جنگ لڑنے کے لیے۔ 27 سال تک واپس نہیں ہوئے۔ کتنے؟ 27 سال تک باہر رہے۔ بڑا اچھا واقعہ آپ سنیں ذرا، میں آرام سے سنا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے۔ 27 سال تک واپس نہیں آئے۔ ادھر جو 30,000 دینار بیوی کو دے کے گئے تھے، ان کے جانے کے بعد ان کا بیٹا پیدا ہوا جن کا نام جو ہے وہ رکھا گیا ربیعہ۔ کیا؟ ربیعۃ الرائے یا ربیعہ، امام ربیعہ ان کا نام رکھا گیا۔ وہ پیدا ہوئے، اس کے بعد بیوی نے انہیں پڑھانا شروع کیا۔ اللہ اکبر، اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا اتنا پڑھایا، امام ربیعہ کو اتنا بڑا محدث بنا دیا کہ 30,000 دینار پورے کے پورے اپنے بیٹے کی پڑھائی پر خرچ کر دیے۔ یہاں تک کہ اس سے بھی پورا نہ ہوا تو آپ کی والدہ نے اپنے مکان کی کڑیاں بیچ کر کے اپنے بیٹے کو پڑھایا۔ اللہ اکبر، وہ اتنا بڑا عالم بنایا، اتنا بڑا عالم بنایا کہ حضور کی مسجد نبوی، سبحان اللہ، حضور کی مسجد نبوی، اور منبر کون سا؟ منبر رسول۔ منبر رسول پر بیٹھ کر حضرت امام ربیعہ حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے، اور آپ کے زمرہ حدیث میں، آپ کے شاگردوں میں، آپ کے حدیث سننے والوں میں کوئی چھوٹے موٹے نہیں بلکہ امام مالک جیسے بڑے بڑے محدث رہا کرتے۔ امام مالک وہ بھی آپ سے حدیث پڑھتے، بہت بڑے محدث بن گئے۔ 27 سال کے بعد آپ کے باپ حضرت عبد الرحمن فروخ واپس آئے۔ تاریخ دمشق میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ 27 سال کے بعد جب واپس آئے، بڑے کمزور ہو گئے تھے، بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اپنے گھوڑے پر تشریف فرما تھے، تو آپ نے اپنے جو ہتھیار ہاتھ میں تھا آپ کے اسی سے آپ نے دروازے کو بجایا کہ دروازے کے اندر سے کوئی آئے، تو مکان کے اندر سے نکل کے آئے کون؟ حضرت امام ربیعہ جو محدث تھے مدینے کے، بیٹے تھے، پتہ نہیں تھا چونکہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ حضرت عبد الرحمن یہ سوچتے آ رہے تھے، پتہ نہیں جب میں گھر سے گیا تھا تو میری ماں حاملہ تھی، پتہ نہیں وہ بچہ پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے، وہ بچہ زندہ بھی ہے یا زندہ نہیں ہے، کیا ہوا ہوگا اس بچے کا، کیسے اس کی تربیت ہوئی ہوگی، یہ سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دروازہ کھلا ہے، حضرت امام ربیعہ گھر سے باہر نکلے ہیں، اور جیسے ہی امام ربیعہ نے دیکھا ہے ان کو، حضرت عبد الرحمن کو، تو کہتے ہیں رک جاؤ، میرے گھر میں داخل نہیں
ہو سکتے، اس لیے کہ یہ گھر میرا ہے، اس کا مالک میں ہوں، آپ اجنبی ہو، میرے گھر میں کیسے داخل ہو سکتے ہو؟ میرے گھر میں میری ماں ہے، ان کا پردہ ہے، وہ اس گھر میں کوئی غیر نہیں آتا، کوئی اجنبی نہیں آتا، روک دیا ہے حضرت عبد الرحمن فروخ کو۔ حضرت عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں اے دشمن تو کون ہوتا مجھے روکنے والا، یہ تو گھر میرا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں تمہارا نہیں، یہ گھر میرا ہے۔ یہاں تک کہ بہت اختلاف ہو گیا، آوازیں تیز ہو گئی، آوازیں تیز نکلنے لگی۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ مفتی آفتاب صاحب بھی آ چکے ہیں، میرے بعد ان کی تقریر ہونی ہے، تو کچھ دیر آپ مجھے اور سماعت کر لیں۔ ویسے ابھی ٹائم زیادہ نہیں ہوا ہے انشاءاللہ، ابھی ٹائم۔ تو حضرات میں عرض کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن میں اور حضرت ربیعہ میں دونوں میں جھگڑا ہونے لگا، آوازیں تیز ہو گئی، یہاں تک کہ آس پاس کے لوگ نکل آئے، حضرت امام مالک بھی آ گئے۔ امام مالک کہتے ہیں عبد الرحمن فروخ سے کہ آپ کیوں پریشان کر رہے ہو، کیوں اس گھر میں داخل ہونا چاہتے ہو؟ یہ گھر ان کا ہے، آپ یہاں سے کہیں اور چلے جائیں، کسی اور گھر میں چلے جائیں، یہاں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ تو عبد الرحمن فروخ کہتے ہیں اے امام تم جانتے نہیں ہو مجھے کون ہو، یہ گھر میرا ہے اور میں عبد الرحمن فروخ ہوں، اللہ اکبر۔ یہ جب عبد الرحمن نام سنا نا تو گھر کے اندر سے جس بیوی کو 27 سال پہلے چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی نکل کے آ گئی، اللہ اکبر۔ سکتہ طاری ہو گیا، کہتی ہیں اے ربیعہ، اے میرے بیٹے محدث تم جانتے نہیں ہو یہ کون ہے، یہ تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، 27 سال پہلے گئے تھے جب تم میرے پیٹ میں تھے، میرے شکم میں تھے، اللہ اکبر۔ جب پتہ چلتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے میرے باپ ہیں، اور انہیں پتہ چلتا ہے یہ کوئی اور نہیں ہے میرے بیٹے ہیں، دونوں گلے لگ جاتے ہیں، بڑے روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آخرکار دونوں گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی رات گزر جاتی ہے۔ ایک روایت میں عصر کا وقت ہے، ایک میں فجر کا وقت ہے، فجر کا وقت ہوتا ہے۔ امام ربیعہ یعنی جو بیٹے ہیں وہ پہلے چلے جاتے ہیں مسجد نبوی، اور بعد میں جو ہے باپ جاتے ہیں۔ باپ جانے سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں بیوی یہ بتاؤ کہ میں تمہیں 30,000 دینار دے کے گیا تھا، وہ دینار کہاں ہے؟ تو بیوی کہتی ہے ذرا سکون رکھو، صبر کرو، تمہیں جواب مل جائے گا، میں نے وہ بڑی اچھے طریقے سے جمع کر دیے ہیں، بڑی اچھی جگہ لگا رکھے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے انہیں جمع کیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن فروخ پہنچتے ہیں مسجد نبوی، اور جب مسجد نبوی میں پہنچے نماز ہوئی، نماز کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان منبر رسول پر بیٹھا ہے، صافہ بدھا ہوا ہے اور جبہ پہن رہا ہے، اللہ اکبر۔ چہرے سے نور کی لڑیاں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں، نور جھلک رہا ہے، پہچان نہ سکے۔ گھر میں ملاقات تو ہو گئی تھی لیکن چونکہ گھر میں تو ایسا ہی تھے نا جیسے سونے کا عالم تھا، سونے کا ٹائم تھا، تو جبہ بھی نہیں تھا، صافہ بھی نہیں تھا، لیکن جب صافے میں دیکھا، جبے میں دیکھا، چہرے پہ نور دیکھا، وضو کے اثرات دیکھے تو پہچان نہ سکے اور کہنے لگے، ایک صاحب تھے وہی، ان سے پوچھنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ نوجوان کون ہے؟ میری آنکھوں سے رش کے آنسو جھڑنے لگے ہیں کہ کتنا مقدس ہے یہ نوجوان، اور کتنا مقدس ہوگا وہ باپ جس نے اس بیٹے کو جنم دیا ہے، اللہ اکبر، جو منبر رسول پر رسول اللہ کی مسجد میں درس حدیث دے رہا ہے، اللہ اکبر، یہ کون محدث ہے؟ تو وہ کہتے ہیں میں یہ تو نہیں جانتا لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اس کے ایک باپ ہیں جن کا نام عبد الرحمن ہے، وہ 27 سال پہلے یہاں سے جہاد کرنے کے لیے گئے تھے اور میں نے ابھی سنا ہے کہ وہ رات واپس آ گئے ہیں، اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا ہے نا کہ عبد الرحمن کا بیٹا ہے، جب اتنا سنا ہے نا کہ میرا بیٹا ہے، جب اتنا سنا ہے کہ یہ محدث جو رسول اللہ کے منبر پر حدیث سنا رہا ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا لخت جگر ہے، میرا نور نظر ہے، اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن ابن فروخ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، یعنی خوشی میں آنسو نکلتے ہیں، کیونکہ کبھی خوشی میں بھی آنسو نکل آتے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے مالک و مولا میں تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے ایسا بیٹا مجھے دیا ہے، ایسا نور نظر دیا ہے، ایسا لخت جگر دیا ہے جو تیرے محبوب کے منبر پر بیٹھ کر تیرے محبوب کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کو سنا رہا ہے، اور سننے والوں میں کوئی عام لوگ نہیں بلکہ اس زمانے کے بڑے بڑے محدث اس میرے بیٹے سے درس حدیث
حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، فخر، رکے نہیں وہاں اور جو ہے گھر چلے گئے، آنسو بہا رہے ہیں خوشی میں، اور بیوی سے جا کے کہا اے بیوی مجھے آج اپنے مقدر پہ رشک ہو رہا ہے، تم نے بڑا بہترین بیٹا پیدا کیا ہے، واقعی تم نے بڑی محنت کی ہے، تم نے بڑا اچھا لگتے جگر پیدا کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر، آپ نے پوچھا تھا نا ابھی کہ وہ 30,000 دینار کہاں گئے؟ اے میرے شوہر، اے میرے سرتاج، میں نے وہ 30,000 دینار پورے کے پورے اس بیٹے پر لگا دیے ہیں، بتاؤ میں نے صحیح کیا کہ نہیں کیا؟ تو کہتے واقعی تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے۔ میرے عزیز واقعہ تو آپ نے سنا، لیکن مجھے بتاؤ یہ امام ربیعہ یہ محدث کیسے بنے؟ یہ اتنے بڑے عالم کیسے بنے؟ یا اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سمجھنے والے کیسے بن گئے؟ امام مالک جن کی بارگاہ میں زانو ادب طے کر رہے ہیں، کون ہے امام مالک؟ امام مالک وہ امام ہے کہ جو 4 اماموں میں سے ایک ہیں، اور جن کے عشق رسول کا عالم یہ تھا کہ مدینۃ الرسول میں یہ حج کرنے کے لیے گئے تو جب سے گئے اس کے بعد ایک قدم بھی مدینے سے باہر نہیں نکالا کہ کاش کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے باہر جاؤں اور میرا انتقال ہو جائے۔ یعنی انہوں نے اپنے دل میں یہ خواہش پالی تھی کہ کاش میرا انتقال ہو تو مدینۃ الرسول کی سرزمین ہو۔ سبحان اللہ، یہ امام مالک امام ربیعہ کے شاگرد ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ مائیں اگر عظمت والی ہوتی ہیں، مائیں اگر دیندار ہوتی ہیں، مائیں اگر اللہ والی ہوتی ہیں تو بیٹوں کو بھی ویسا ہی بنا دیتی ہیں۔ ارے وہ غوث اعظم کا واقعہ تو آپ نے مشہور سنا ہے نا، بہت مشہور واقعہ ہے۔ میں تو تھوڑی سی بات آپ کو بتا دوں کہ جب غوث اعظم جانے لگے 13 سے 14 سال کی عمر میں جیلان جانے لگے۔ جیلان جو ہے ایران میں ہے، آج بھی ایران میں ہے۔ وہ پیدل چل کے گئے تھے غوث اعظم جیلان۔ تو والدہ نے کیا کہا تھا لاسٹ میں؟ یہی تو کہا تھا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جا تو رہے ہو جھوٹ مت بولنا، خلاف واقعہ کوئی بات مت کرنا۔ اللہ اکبر، یہ والدہ کسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھی تو نہیں تھی، یا آکسفورڈ یا کیمبرج سے فارغ تو نہیں تھی، لیکن اللہ اکبر انہوں نے ایسی تعلیم دی جو نہ جانے کتنوں کے ایمان کا سبب بنی۔ اور جب راستے میں گئے تو ڈاکوؤں نے لوٹا، وہ بھی آپ کو سارا واقعہ معلوم ہے، ڈاکوؤں نے لوٹا، آپ نے خود ہی کہہ دیا میرے پاس بھی ہیں۔ حیرت میں پڑ گئے سارے ڈاکو، یہ کیسا معاملہ ہے، یہ بچہ عجیب ہے۔ تو بچے نے کیا جواب دیا تھا؟ غوث اعظم نے یہی تو کہا تھا کہ میری والدہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہ بولوں۔ اللہ اکبر، تو انہیں بھی احساس ہوا تھا جھوٹ بہت بڑی بلا ہے۔ یہ جھوٹ جس کے اندر آ جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جھوٹ اور ایمان جمع نہیں ہوتے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ کہا کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ حضور نے ہاں میں جواب دیا، لیکن اس کے بعد حضور سے ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، جھوٹا نہیں ہو سکتا مومن، یعنی جو سچا مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیٹھا گھر بتا رہا مراد آباد میں، بیٹھا گھر بتا رہا سرائے ترین میں ہوں، یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ فون پہ جو جھوٹ بولا جاتا ہے نا، یہ بھی جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ اور جھوٹ جو بولتے ہیں نا تو نامہ اعمال میں تو لکھ لیا جاتا، قیامت کے دن آیا کہ جھوٹوں کے لیے جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی جو پیپ ہوگی نا وہ جھوٹوں کو پلائی جائے گی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم جھوٹ بول دیتے ہیں یار، بڑی غلط بات ہے۔ غوث اعظم کے اس جو ہے واقعے پر عمل کریں اور جھوٹ کو چھوڑ دیں، یہی عہد کر لیں کہ آج کے بعد انشاءاللہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ خیر آخری باتیں میں بتاؤں آپ کو، واقعات تو بہت ہیں حضرات۔ حضور نے ارشاد فرمایا ادبوا ثلاث خصال، اپنی اولاد میں 3 باتیں پیدا کر دو، اپنی اولاد کو 3 باتوں کا ادب دے دو۔ حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، اور حضور کے اہل بیت کی محبت، اور قرآن کریم کی تلاوت کی محبت۔ بس آخری باتیں کر رہا ہوں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے حضور نے فرمایا نبی کی محبت پیدا کر دو اپنے بچوں میں۔ کیا کر دو؟ نبی کی، زور سے بولو، کیا کر دو؟ نبی کی محبت پیدا کر دو اپنے بچوں میں۔ جب نبی کا عاشق ہو جائے گا، نبی کا دیوانہ ہو جائے گا تو بتاؤ اس کا کوئی قدم نبی کے خلاف اٹھے گا؟ نہیں اٹھے گا۔ کیسے پیدا کرنی ہے نبی کی محبت؟ بچپن ہی سے نبی کی نعتیں سناؤ بچوں کو، بچپن ہی سے نبی کے واقعات سناؤ، بچپن ہی سے نبی کے صحابہ کے واقعات سناؤ، بچپن ہی سے محبت رسول کے واقعات سناؤ۔ بچپن میں جب چھوٹا سا بچہ ہو نا، جب وہ پیدا ہو تو اسے گود میں لو، گود میں لینے کے بعد اسے اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ جاؤ، اور چھت پہ چڑھنے کے بعد کہو اے بیٹے
یہ چاند جو آسمان پہ نکل رہا ہے یہ دیکھ رہے ہو؟ بچہ کہے گا ہاں یہ چاند دکھائی دے رہا ہے۔ اس سے پوچھو کیا تو جانتے ہو یہ چاند کون سا ہے؟ یہ چاند وہی ہے کہ تمہارے نبی نے جب اس چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو یہ چاند دو ٹکڑوں میں تبدیل ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ بچہ پوچھے گا یہ کون ہے جس نے دو ٹکڑوں میں چاند کو تبدیل کیا تھا؟ تو آپ کہو یہ وہ ہیں جن پر سارے دنیا کے مسلمان ایمان لائے ہیں۔ آپ کہو، بچے سے کہو اے بچے تو یہ سورج دیکھ رہا ہے؟ بچہ کہے گا ہاں یہ سورج دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ اس بچے سے کہو اے بیٹے تم جانتے ہو ہمارے نبی کا مقام کیا ہے؟ تم جانتے ہو مدینے کے تاجدار کا مقام کیا ہے؟ بچہ پوچھے گا ابا جان بتاؤ مدینے کے تاجدار کا مقام کیا ہے؟ تو آپ اس سے کہو کہ ایک وہ واقعہ سناؤ کیا ہے میرے بیٹے یہ جو سورج ہے نا ایک مرتبہ مولائے کائنات کی نماز عصر قضا ہو گئی تھی تو ہمارے نبی نے اسی سورج کو بلانا چاہا تھا اور تصور کیا تھا تو یہ سورج حضرت علی کی نماز عصر کو پڑھانے کے لیے واپس آ گیا تھا۔ تو بچہ جب یہ سنے گا تو اس کے دل میں آٹومیٹک نبی کی محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں میں تین چیزیں پیدا کر دو۔ سب سے پہلی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت۔ انہیں واقعات سناؤ کیسے پیدا کرنی ہے نبی کی محبت۔ ایک واقعہ میں سناؤں انہیں کس طرح کے واقعات آپ کو سنانے ہیں نبی کی محبت کے۔ آخری واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ کو بتانا ہے کیا میرے بیٹے سنو، بچوں کو اپنے پاس بٹھاؤ، بیٹیوں کو بھی بٹھاؤ، بیٹوں کو بھی بٹھاؤ اور کہو ایک مرتبہ واقعہ ہے کہ نبی نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ یہ قیصر و کسریٰ کے خزانے ایک دن تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ قیصر و کسریٰ کے خزانے ایک دن تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ پہلے قیصر و کسریٰ سمجھو، قیصر و کسریٰ جس طریقے سے اس وقت پوری دنیا میں امریکہ کو سپر پاور سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی ہمارے نبی کے دور میں قیصر و کسریٰ کو پوری دنیا کی سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ جب حضور نے فرمایا نا کیا ہے میرے دیوانوں ایک دن پریشان مت ہو، ایک دن یہ قیصر و کسریٰ کی جو سپر پاور طاقتیں ہیں نا ان کے خزانے تمہارے قدموں میں آ جائیں گے۔ جب کفار مکہ نے سنا، جب قریش مکہ نے سنا تو حیرت میں پڑ گئے، حیرت و استعجاب کی انتہا نہ رہی اور کہنے لگے کہ مدینے کے پیغمبر نے ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والے پیغمبر نے اتنا بڑا اعلان کیسے کر دیا ہے؟ قیصر و کسریٰ کی سپر پاور طاقت کے پرچھے اڑانے کی بات یہ نبی کیسے کر رہے ہیں؟ آخر جائزہ تو لیا جائے، کیا بہت زیادہ طاقت جمع کر لی ہے؟ کیا بہت زیادہ فوج جمع کر لی ہے؟ کیا بہت زیادہ قلعے بنا لیے ہیں؟ کیا بہت زیادہ تلواریں جمع کر لی ہیں؟ جائزہ تو لیا جائے۔ تو ان میں ایک شخص تھے بہت ٹیلنٹڈ، بہت زیادہ عقلمند تھے، بہت دانشمند تھے، ان کا نام تھا عروہ ابن مسعود۔ انہیں بھیجا کہ جاؤ جا کے دیکھو مدینے میں اور جائزہ لو ان کی طاقت کا۔ تو عروہ ابن مسعود ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، بعد میں ایمان لے آئے تھے۔ وہ جاتے ہیں اور جانے کے بعد مسجد نبوی کے قریب پہنچتے ہیں، اسلام کے پارلیمنٹ کے قریب پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عصر کی اذان ہو رہی ہے، لوگ مسجد کی جانب جا رہے ہیں اور اجلہ صحابہ حضور کے بڑے بڑے صحابہ دیوانے حضور کو وضو کرا رہے ہیں۔ تو وضو کرنے کا عالم یہ ہے کہ جب حضور کو وضو کراتے ہیں اور حضور وضو فرماتے ہیں تو حضور اکرم کے منہ سے جو پانی آتا نا، یعنی حضور کلی کرتے ہیں تو کلی کرنے کے بعد جو پانی باہر آتا تو پانی زمین پہ نہیں گرتا بلکہ صحابہ کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے، صحابہ کی آنکھوں میں لگایا جاتا ہے، صحابہ کے کانوں میں ملا جاتا ہے، صحابہ کے جسموں پہ ملا جا رہا ہے۔ حضرت جناب عروہ ابن مسعود نے جب یہ دیکھا نا، عشق کا یہ منظر دیکھا، دیوانگی کا یہ منظر دیکھا، محبت کا یہ انداز دیکھا تو مچل اٹھے، وہی کھڑے ہو گئے، بھول گئے آئے کس کام سے تھے، وہی کھڑے ہو گئے، دیکھنے لگے ادھر صحابہ وضو کرا رہے ہیں۔ عالم یہ تھا، بخاری شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ حضور کھکھار شریف فرماتے ہیں تو ان کے دیوانوں کا عالم یہ ہے کہ وہ بھی زمین پہ نہیں گرتی بلکہ صحابہ اسے ہاتھوں میں لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ انداز یہ ہے، کبھی ابو بکر آگے بڑھتے ہیں، کبھی عمر آگے بڑھتے ہیں، کبھی عثمان آگے بڑھتے ہیں، کبھی مولائے کائنات آگے بڑھتے ہیں، کبھی ابو ہریرہ آگے بڑھتے ہیں، کبھی حضرت انس آگے بڑھتے ہیں، کبھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف آگے بڑھتے ہیں، کبھی زبیر ابن عوام آگے بڑھتے ہیں اور اس پانی کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ عروہ ابن مسعود دیکھنے لگے عشق کا یہ انداز، محبت کا یہ انداز۔ جب یہ انداز دیکھا تو بھول گئے قلعوں کا جائزہ لینے آئے تھے، بھول گئے تلواروں کا جائزہ لینے آیا تھا، بھول گئے کہ میں جو ہے وہ طاقت کا اندازہ کرنے آیا تھا، بھول گئے کہ میں جو ہے وہ یہ اندازہ کرنے آیا تھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر کا دنیا کی کسی سپر پاور طاقت سے کوئی کانٹیکٹ تو نہیں ہو گیا ہے۔ وہیں سے واپس پلٹ گئے، وہیں سے
واپس پلٹ گئے، اور واپس پلٹ جانے کے بعد انہوں نے جو کہا تھا نا وہ آج بھی سنہرے لفظوں سے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا تھا اے کفار قریش، اے میری قوم کے سرداروں سنو، اگر تمہارا محمد الرسول اللہ سے جنگ کا ارادہ ہے تو ملتوی کر دو، ختم کر دو۔ مفہوم حدیث کا کہا ملتوی کر دو۔ کہنے لگے کیوں؟ اتنی بڑی بات کیسے کر رہے ہو؟ کیا بہت زیادہ طاقت جمع کر لی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا بہت زیادہ قلعے بنا لیے؟ کہا نہیں۔ کیا بہت زیادہ فوج اکٹھا کر لی ہے؟ کہا نہیں۔ کیا بہت زیادہ جو ہے وہ تلواریں جمع کر لی ہیں؟ کہا نہیں۔ کیا دنیا کی کسی سپر پاور طاقت سے کوئی کانٹیکٹ ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا پھر کیسے ایک ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے والا پیغمبر کیسے پوری دنیا کی سپر پاور طاقت کے پرچے اڑا دے گا؟ تو عروہ ابن مسعود نے کہا تھا اے میری قوم کے سرداروں سنو، میں قیصر کے دربار میں نہیں گیا ہوں، میں کسریٰ کے دربار میں نہیں گیا ہوں، میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے یہاں گیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے جب تک وہ بادشاہت کی کرسی پہ ہوتے ہیں، جب تک تخت شاہی پہ ہوتے ہیں، ان کا احترام کیا جاتا ہے، ان کے سامنے سجدے کیے جاتے ہیں، لیکن جب بادشاہت ختم ہوتی ہے، جب کرسی جاتی ہے، تو میری انہی آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں میں ان کے ماننے والے گرم گرم سلائیاں پھیر دیتے ہیں۔ لیکن اے میری قوم کے سرداروں، آج میں نے مدینے میں مصطفیٰ کو دیکھا ہے، آج میں نے مدینے میں مسلمانوں کے پیغمبر کو دیکھا ہے، جنہوں نے شاہی تخت نہیں لگایا ہے، شاہی کرسی نہیں بچھائی ہے، جو ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹوٹی چٹائی پہ بیٹھنے کے بعد وہ وضو کر رہے ہیں۔ ان کے دیوانوں کا عالم یہ ہے، ان کے فرزانوں کا عالم یہ ہے، ان سے محبت کرنے والوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے بدن مبارک سے گرنے والے پانی کا کوئی قطرہ زمین پہ نہیں جا رہا ہے، بلکہ ان کے صحابہ آگے بڑھتے ہیں، ان کے صحابہ اس پانی کو ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ کوئی صحابی اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہے، کوئی اپنے کانوں میں لگا رہا ہے، کوئی اپنے جسم پہ مل رہا ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ جو قوم اپنے نبی کے وضو کے پانی کا کوئی قطرہ زمین پہ گرنا گوارا نہیں کر سکتی، بھلا وہ قوم اپنے نبی کے بدن مبارک سے نکلنے والے خون کے کسی قطرے کو زمین پہ گرنا کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ گویا انہوں نے کہا تھا کہ دنیا فرزانے پیدا کرتی ہے، نبی نے دیوانے پیدا کیے ہیں۔ آخری باتیں کر رہا ہوں، کیا کہا تھا؟ گویا انہوں نے کہا تھا دنیا فرزانے پیدا کرتی ہے، نبی نے دیوانے پیدا کیے ہیں۔ دیوانہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے، ایک نبی کا دیوانہ ہوتا ہے۔ دنیا کے دیوانے میں اور نبی کے دیوانے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے، دنیا میں کسی سے محبت کرنے والا چلا کرتا ہے، دنیا میں کسی سے پیار کرنے والا چلا کرتا ہے، دنیا میں کسی سے عشق کرنے والا چلا کرتا ہے، تو لوگ پتھر مارا کرتے ہیں، لوگ تان و تشنی کے تیر برساتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے، اور نبی کا دیوانہ چلا کرتا ہے قسم خدا کی تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جاتی ہے، جن راہوں سے گزرتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جاتی ہے۔ ایک دیوانہ چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا اجمیر کی سرزمین پر، جنہیں دنیا سلطان الہند خواجہ خواجہ کے نام سے جانتی ہے۔ قسم خدا کی آج پوری دنیا کے دل و نگاہ اجمیر کی جانب جھکے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دیوانہ چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا کچھوچا شریف کی سرزمین پر، جنہیں دنیا سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر کے نام سے جانتی ہے۔ قسم خدا کی آج پوری دنیا کے دل و دماغ کچھوچا شریف کی سرزمین کی طرف جھکے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دیوانہ چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا کلیئر کی سرزمین پر، جسے دنیا صابر پاک کے نام سے جانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا بلا تفریق مذہب و ملت ان کے دربار پر جھکتی نظر آ رہی ہے، اور ایک دیوانہ چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا افغانستان سے چلا تھا اور بیٹھ گیا تھا بریلی کی سرزمین پر، جنہیں دنیا امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ قسم خدا کی آج پوری دنیا ان کی جانب جھکی چلی جا رہی ہے۔ پتا چلا دنیا کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو راستہ بھول جاتا ہے، اور نبی کا دیوانہ چلا کرتا ہے تو جہاں بیٹھ جاتا ہے منزل بن جاتی ہے، جن راہوں سے گزرتا ہے وہ راہیں شاہراہ حیات بن جاتی ہیں۔ اسی لیے علامہ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر، دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی، اور گردن میں ہار ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمہ کبھی کبھی۔ اس لیے میرے عزیز دوستو اپنے بچوں کے اندر عشق رسول پیدا کر دو، کیا محبت رسول، انہیں سچا عاشق بنا دو۔ بچپن ہی سے انہیں گانا مت سکھاؤ، انہیں ڈانس کرنا مت سکھاؤ، انہیں جو ہے وہ گانوں کی آواز پہ تھرکنا مت سکھاؤ، بلکہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے کوشش یہ کرو کہ بچے کی زبان سے جب سب سے پہلا کلمہ نکلے تو اللہ کا نکلے، یعنی اللہ
حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جب بولنا شروع کرتا ہے اور سب سے پہلے اس کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نکل جائے تو اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے بعد بچے کو سناؤ تو نعتیں سناؤ، بچے کو سناؤ تو درود کے نغمے سناؤ، بچے کو سناؤ تو قرآن کریم کی تلاوت سناؤ، بچوں کو بتاؤ اہل بیت اطہار کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو، امام حسین کی محبت ڈالو، امام حسن کی محبت ڈالو، امام زین العابدین کی محبت ڈالو اور صحابہ کرام کی محبت ڈالو۔ حدیث میں آیا تین محبتیں پیدا کر دو۔ اب چونکہ صحابہ کی محبت کا ذکر دوسری حدیثوں میں آیا تو صحابہ کی محبت اس لیے بھی کہ اہل بیت سے محبت کا جو انداز سکھایا ہے، اہل بیت سے محبت کا جو طریقہ سکھایا ہے، وہ کس نے سکھایا؟ وہ صحابہ نے سکھایا۔ حضرت عمر فاروق اعظم ہیں، ان کی بارگاہ میں حضرت امام حسین آئے ہیں، امام حسن آئے ہیں اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہے۔ کیا مال غنیمت؟ میں بتاؤں صحابہ اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے، تم بھی اپنے بچوں کو اہل بیت کی ویسی محبت پیدا کرو۔ حضرت عمر مال غنیمت تقسیم فرما رہے ہیں، حضرت امام حسین آ گئے، امام حسن آ گئے، آپ نے فرمایا بچوں، میرے رسول کے بیٹو، تم جو چاہو لے جاؤ۔ کیا کہا؟ تم جو چاہو لے جاؤ۔ تو ایک صاحب پاس میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اے عمر، جو چاہو گے دے دو گے، جتنا چاہیں لے جائیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنی پگڑی اتاری اور زمین پہ رکھی اور کہا اے پوچھنے والے، تو یہ پوچھتا ہے کہ جو چاہیں لے جائیں؟ ارے سن، یہ جو میرے سر پہ بال اگ رہے ہیں نا، یہ انہی کے نانا جان کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ تو بچوں کے اندر اہل بیت کی محبت پیدا کرو، صحابہ کی محبت پیدا کرو اور بچوں کو تلاوت قرآن سکھاؤ۔ سب سے پہلے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ، چاہے کسی مولانا کے پاس بھیج کر یا گھر میں مولانا کو رکھ کر۔ یہ مت دیکھو جہاں اسکولوں میں 5000 10,000 فیس دے سکتے ہو تو کیا امام صاحب کو قرآن کی تلاوت کی اتنی نہیں دے سکتے؟ یار قرآن کی تلاوت ہے، چاہے جتنے میں ملے اور کم مت دو۔ یہ سوچو کہ دنیاوی پڑھائی میں جب ہم 2000 مہینے کی فیس دے سکتے ہیں تو جو رسول اللہ کا قرآن ہے اسے سکھانے کے لیے کیا ہم 3000 نہیں دے سکتے؟ جو قرآن سکھائے سب سے زیادہ عظمت تمہارے دل میں اس کی ہونی چاہیے۔ اسکول میں بچے کو بھیجتے ہو نا جتنی صفائی کے ساتھ، مدرسے میں جب بھیجو تو اس سے زیادہ صفائی کے ساتھ بھیجو، اس لیے کہ قرآن سیکھنے جا رہا ہے۔ کیا قرآن سیکھنے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کے دلوں میں حضور کی محبت، حضور کے اہل بیت کی محبت، حضور کے صحابہ کی محبت اور قرآن کریم کی محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ سلیم بھائی کے ان بچوں کو خوب دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے ان بچوں کو محفوظ فرمائے۔ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔